نبی ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے راستے میں جو شخص کوششیں کرے گا اور تکلیف اور مشقتیں برداشت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، راستے نکالتے ہیں اور مقام قربت عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو رفیق سفر کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور ان 3 دنوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا مکہ مکرمہ کی خبریں لے کر رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے لیے کھانا لے کر اس غار تک روزانہ جایا کرتی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر اس غار تک پہنچتا تھا اور بکریوں کا دودھ نکال کر ان حضرات کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ تو یہ سارا گھرانہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور ان کی جانثاری تھی، ہر وقت جو ہے جانثاری کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اس بیچ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ابو جہل نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنے لگا، جس پر حضرت اسماء نے انکار کیا۔ انکار کرنے پر ابو جہل نے ان پر تشدد کی، سختی کی، مار پیٹ کیا ان کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ زمین پر گر پڑی، پیشانی پر زخم آیا، خون نکل آیا، چوٹ لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئی، چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی تھی، مرجھایا ہوا چہرہ تھا۔ اللہ کے رسول نے جب دریافت کیا کہ اسماء تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے،
حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا، میرے ساتھ مار پیٹ کی، مجھے نقصان پہنچایا، مجھے زخم لگایا، لیکن میں نے آپ کا پتہ نہیں بتایا، تو اس وجہ سے میرے چہرے پر مردنی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے اور تکلیف کے آثار ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے اس امت کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے اس امت کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر تیرا احسان اتنا عظیم ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تیرا بدلہ تو اللہ رب العزت ہی عطا فرمائے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتباع سنت میں اس قدر کامل تھے کہ ان کی ہر ادا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو وہ کاپی کیا کرتے تھے۔ اتباع سنت کا یہ حال تھا، ہر ادا کو اپنا معمول بنا لیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار، ان کی گفتار، ان کا کردار، جو کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی، وہی گفتار کا انداز، وہی کردار اور وہی رفتار، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جب داخل ہونے لگے، تو مدینہ منورہ والے اہل مدینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے، تو اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کے درمیان اتنی مشابہت، وہی چال، وہی انداز، وہی جو کردار اللہ کے رسول کی، وہی کردار ان کے اندر، ساری چیزیں جھلکتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مدینہ والوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اللہ کے رسول کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے۔ تو یہ اتباع سنت کی ان کی جو لگن تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اپنے محبوب کی اتنی اتباع، اتنی پیروی، اور ان کی ہر ادا کو ایسے طریقے سے کاپی کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ تابع اور متبوع، حضرت ابو بکر صدیق جو تابع ہیں اللہ کے رسول کے، اور متبوع جو اللہ کے رسول ہیں، تو تابع اور متبوع کے درمیان فرق کرنا لوگوں کے درمیان مشکل ہو جاتا تھا، ایسا کاپی کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ محبت تھی، شریعت کی محبت، رسول کی محبت، یہ قرآن کی محبت تھی، یہ اللہ کی محبت تھی۔ یہ محبت جو ہے نصیب والوں کو اللہ جو ہے بڑے نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے کوششیں کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہے، جیسے ابو بکر نے قربانیاں دی، ابو بکر نے جس کے لیے جیسی قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ مقام قرب اور یہ مقام محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی تمام صحابہ کرام کے درمیان ایسی ہی محبت پروان چڑھی تھی، ایسی ہی اللہ کے رسول سے، قرآن سے، شریعت سے اور اللہ سے ایسی محبت تھی کہ جس کے لیے ساری چیزیں قربان کر دینا ان کے لیے بڑا آسان تھا، اور ذرہ برابر بھی توقف تک نہیں کرتے تھے، ذرہ برابر بھی توقف تک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان فرما رہے الجہاد الجہاد، آ جاؤ جہاد کے لیے آ جاؤ، کسی سے نہ پوچھنا، کسی سے نہ مشورہ لینا، نہ توقف کرنا، سوچنا کہ ہاں بھائی جائیں کہ نہیں جائیں، ہاں بیوی سے مشورہ کر لیں، بچوں سے مشورہ کر لیں، والدین سے مشورہ، کچھ نہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، دربار نبوی سے اعلان ہوا، ہتھیار اپنے جسم پر لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔
نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے پوچھنا، تو یہ والہانہ محبت کی دلیل تھی۔ والہانہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت تھی، اس شریعت سے جو والہانہ محبت تھی، اللہ سے اور اللہ کے کلام سے جو والہانہ محبت ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ صرف ایک آواز پر سارے سب کچھ تیار، ایک آواز پر جو ہے جان ساری کے لیے اللہ کے رسول کے قدموں پر بیٹھ جاتا، ایک ہی آواز پہ، نہ سوچنا، نہ توقف کرنا، نہ مشورہ کرنا، کچھ نہیں تھا، ایک آواز پہ جو ہے ساری مال و دولت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کہ سامان، یہ مال و زر وغیرہ جو ہے جنگ کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے تعاون کی اپیل کی کہ بھائی لاؤ مال، تعاون کرو، مدد کرو، اللہ کے لیے جو ہے ہمیں جنگ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کی ساری جمع پونجی جتنا تھا سارا بٹور کر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر۔ تو یہ جانثاری تھی ان کی، جس سے ان کو یہ مقام قرب حاصل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت سے ان کا جو قرب تھا، محبت تھی، ان کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو مشاہرہ، جو تنخواہ تھی بیت المال سے، وہ زیادہ مقرر کیا، اور عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے، عبداللہ، حضرت عبداللہ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی تنخواہ جو ہے کم مقرر کی۔ اب یہ محبت کی بات ہے، وہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اب بیٹے کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ کیوں زیادہ، میری تنخواہ کیوں کم، ان کا مقام اونچا کیوں، میرا مقام نیچا کیوں، یہ اعتراض کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جو خلیفۃ المسلمین مقرر کر دیا، جو رتبہ دے دیا، بس اسی پہ وہ اللہ کے لیے کرنے والے تھے۔ اللہ نے جو کروا دیا بس اس پہ راضی ہیں، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں، بس اللہ کی طرف نظر ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور علم و فضل میں حضرت اسامہ بن زید سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا رتبہ بڑا ہے، مقام اونچا ہے، علم و فضل میں کافی کمال حاصل ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی تنخواہ کم مقرر کی، اسامہ بن زید کی تنخواہ زیادہ مقرر کی۔ ایک دن اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے دریافت کر لیا کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ اسامہ بن زید کی تنخواہ آپ نے زیادہ مقرر کی اور ان کے مقابلے میں میری تنخواہ کم رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف جانکاری کے لیے، علم کے، اعتراضاً نہیں کہ ان کو دلی تکلیف تھی کہ بھائی ان کا تنخواہ مجھ سے زیادہ کیوں، ان کا مقام مجھ سے زیادہ کیوں، یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ صرف علم کے لیے، معلومات کے لیے انہوں نے اپنے والد سے جاننا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے یہ فضیلت کی، اور یہ مقام جو انہوں نے ان کو عطا کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، ابا جان یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو تنخواہ زیادہ مقرر کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، اسامہ بن زید، اسامہ کو اور زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت تھی، اس قربت کی وجہ سے میں نے اسامہ کی تنخواہ تجھ سے زیادہ مقرر کی، کیونکہ جو نسبت اور جو قربت اسامہ اور اس کے باپ زید کو حاصل تھی، وہ قربت اور وہ نسبت جو ہے نہ تو تیرے باپ کو اور نہ ہی تجھے حاصل ہے، وہ قربت کا مقام تجھے حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ تو علم و فضل میں اسامہ بن زید سے بڑھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کی نسبت اور ان کو قربت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، اس لیے یہ مقام میں نے ان کو عطا کیا ہے۔ آج کنبہ پروری ہوتی ہے، اگر کسی مقام
پہ، کسی عہدے پہ کوئی شخص متعین ہو جائے، کسی عہدے اور کسی مقام پر متعین ہو جائے تو کنبہ پروری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی جس تنظیم کے صدر بن گئے ہیں یا اس تنظیم کے اس ادارے کے وہ جو ہے عہدیدار بن گئے ہیں، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ حقدار ہیں، مستحقین ہیں، جو صاحب فضل کمالات ہیں، ایسے لوگوں کو ان عہدوں پر فائز کرنے کے بجائے، ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کے بجائے اب کنبہ پروری شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی جب میں اس عہدے پہ آ گیا ہوں، مجھے یہ اختیارات مل چکے ہیں، صاحب اختیار لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے، تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ میرے کنبہ اور برادری کو ہونا چاہیے، اپنے خاندان والوں کو جو ہے اس میں لگا رہا، چاہے وہ نکمے ہوں، ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، جاہل ہیں سرے سے اور عقل و دانش میں کمتر ہیں، اس سے بہتر لوگ اس امت کے اندر موجود ہیں جو اس تنظیم کو، اس ادارے کو اعلیٰ مقام تک لے جا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، جن کے مشورے سے اور جن کے علم و فضل سے وہ ادارہ جو ہے علم اور ترقیات کے منازل طے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ شخص جب کنبہ پروری پر آتا ہے تو ایسے بڑے بڑے ادارے بھی جو ہے تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کنبہ پروری ہمارے اندر شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں اگر عہدہ مل گیا، مقام مل گیا، ہم صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے، یا کسی ادارہ یا تنظیم کے والی بن گئے، یا کوئی بڑا مقام اور کوئی پوسٹ حاصل ہو گیا، تو ہم جو ہے چاہے اپنے خاندان والوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر وہ اہلیت، وہ صلاحیت، وہ قابلیت ہو نہ ہو، لیکن ہمیں کنبہ پروری کرنی ہے، ہم اس میں عہدوں میں اور پوسٹوں میں جو ہے اپنے خاندان والوں کو داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذہنیت ہماری یہ ہے، اور وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہیں، اپنے بیٹے کی تنخواہ دوسرے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، جبکہ علم و فضل میں حضرت عبداللہ بن عمر ان سے کافی بڑھے ہوئے ہیں، علم و فضل کے اندر کافی کمالات ان کو حاصل ہے، وہ کمالات حضرت اسامہ بن زید کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نسبت اور قربت حاصل تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ان کو وہ مقام دیا جو اپنے بیٹے کو انہوں نے دیا۔ تو یہ مقام ان صحابہ کرام کو جو قربت کی اور محبت کی حاصل تھی، اللہ کے جو محبوبیت ان کو حاصل تھی، اس کی وجہ یہی تھی، جانثاری تھی، اپنا سب کچھ قربان، اپنا من، اپنا تن، اپنا دھن، اپنا خاندان، اپنی اہل و عیال، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کر دینا۔ پہلے اللہ کی سنتے تھے، اس کے بعد غیر اللہ کی، پہلے اللہ کے حکم کے آگے کسی کی جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا جو ہے مرتبہ تھا، مقام تھا، یہ صحبت یافتہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی چھوٹے بڑے جتنے صحابہ کرام تھے، سب کی تربیت اسی انداز میں ہوئی تھی، وہی جانثاری اور وہی فدائیانہ صفات کے وہ لوگ حامل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ آگے بڑھا، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین بھی انہی خصوصیات کے حامل ہوئے، تابعین بھی انہی خصوصیات کے حامل تھے، چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ یہ میرا زمانہ جو ہے خیر کا زمانہ ہے، میرا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی شر نہیں ہے، سارے لوگ خوف و خشیت والے، اللہ سے ڈرنے والے اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ ہے میرا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو زمانہ کے لوگ جو میرے زمانے سے جو لوگ متصل ہوں گے ان کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، دو مرتبہ فرمایا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد کا جو زمانہ ہوگا وہ بھی خیر کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا وہ بھی خیر کا زمانہ
زمانہ ہے۔ تو یہ 3 زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر کا زمانہ ہے، اس کے اندر کوئی فساد نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، یہ خیر کا زمانہ ہے۔ لوگوں کے ذہنیت جو ہے خیر کی طرف جو ہے گامزن ہوگی، اور ذہنوں کے اندر، دین کے اندر یہ لوگ بگاڑ نہیں پیدا کریں۔ دین کے اندر بگاڑ یہ خیر القرون کے بعد پیدا ہوا، خیر القرون کے بعد پیدا ہوا۔ تو یہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ کو دیکھا، طوبى لمن رآنی، طوبى لمن رآنی وطوبى من رآ لمن یرانی، کہ خوشخبری ہے، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کا دیدار کیا، ان کے لیے بشارت اللہ کے رسول نے فرمائی، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے، ان کے لیے بھی بشارت ہے۔ جس نے ان لوگوں کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، تو جس نے میری زیارت کی وہ بھی خوشخبری کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی وہ بھی خوشخبری کے مستحق ہیں، وہ بھی بشارت کے مستحق ہیں۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے بشارت کے مستحق ہیں۔ تو یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر القرون ہے، یہ خیر کا زمانہ، خیر ہے، خیر ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے اور دین کی خدمات انجام دی، اور اللہ کے لیے انہوں نے جو ہے بڑی خدمتیں کی، اللہ کے لیے بڑی خدمتیں کیے۔ صحابہ میں سے سارے صحابہ جو ہے مجتہدین نہیں تھے، صحابہ کا جو زمانہ تھا سارے صحابہ مجتہدین نہیں تھے، یہ سارے صحابہ جو ہے علم و فضل کے اندر کمال نہیں رکھتے تھے۔ بہت سارے صحابہ جو ہے دوسروں سے رجوع کیا کرتے تھے، جو مجتہدین صحابہ تھے ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ مجتہدین صحابہ میں سے تھیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ اور حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عمرو ابن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت، یہ سارے کے سارے جو ہے کبار صحابہ اور مجتہدین صحابہ میں سے ہیں، مجتہدین صحابہ جنہوں نے دین کی بڑی محنتیں کی ہے، علم و فضل کے اندر بڑا کمال ان کو حاصل تھا۔ دوسرے صحابہ کرام ان سے رجوع کیا کرتے تھے، دوسرے صحابہ کرام ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے زمانے کے بعد مدینہ منورہ میں 7 بڑے امام جو ہے پیدا ہوئے، بڑے بڑے امام جو ہے پیدا ہوئے جن کی خدمات ہیں دین کے لیے، اللہ کے لیے جنہوں نے خدمات انجام دی۔ یہ سلسلہ چلا، ائمہ اربعہ کا دور آیا۔ ائمہ اربعہ جس زمانے کے اندر ائمہ اربعہ آئے ان کی بھی ایسی خدمات انہوں نے انجام دی، ایسی خدمات انجام دی کہ سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آنے والی امت کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور محنت نہ کرنی پڑے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سن 80 ہجری میں جن کی ولادت ہے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہے، اور اس کے بعد حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سن 95 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی، حضرت امام مالک مدینہ منورہ کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ 150 ہجری میں جن کی ولادت ہے، امام احمد ابن حنبل یہ جو ہے 166 میں جن کی ولادت ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے کبار میں علماء میں سے ہیں، مجتہدین میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اتنی محنتیں کی ہے، اتنی محنتیں کی ہے کہ اب آنے والی امت کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کبار تابعین میں سے حضرت امام ابو حنیفہ کو جو خاص مقام اللہ نے عطا کیا ہے، جو خاص مقام اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کی ولادت سن 80 ہجری میں ہے اور عہد صحابہ کرام ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں،
اس زمانے میں ان کی ولادت ہوئی، انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اسی زمانے میں سن 115 میں سے ہی تقریباً 35 سال کی عمر سے یہ جو ہے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے علم و فضل میں کمال حاصل کر لیا، فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس دور کے اندر موجود ہیں، اور سب سے آخری صحابی حضرت طارق بن شہاب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 123 ہجری میں جن کی وفات ہے۔ اس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے شیخ کے جانشین مقرر ہو چکے تھے، جو ان کے استاد تھے ان کے جانشین بن چکے تھے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متبعین، ان کی تقلید کرنے والے، ان کو ماننے والے عرب و عجم کے اندر دور دور تک پھیل چکے تھے۔ تو یہ مقام ان کو اللہ نے خاص عطا کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ علم و فہم اور ذہن و ذکاوت ایسی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ایسی بصیرت ایسی بصیرت و بصارت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ اس دور کے خلیفہ منصور نے 4 بڑے اماموں کو جو ہے قاضی القضات، چیف جسٹس جو کہتے ہیں نا، چیف جسٹس کے عہدے کے لیے 4 اماموں کو منتخب کیا، ان کو جو ہے یہ عہدہ سونپنا چاہا۔ ان میں سے کسی نے جو ہے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ، اور حضرت امام شافعی، اور ایک امام اور ہیں، یہ 4 لوگ ہیں جن کو خلیفہ منصور نے چیف جسٹس کا عہدہ سونپنا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ خلیفہ منصور جو وقت کا بادشاہ ہے اور خیر القرون کا زمانہ ہے، دل کے اندر کسی کے دل کے اندر جو ہے یہ قبض اور کسی کے دل کے اندر کینہ کپٹ والا معاملہ نہیں تھا، خیر کا زمانہ تھا۔ سب ایک دوسرے کے اپنے دل میں سب ایک دوسرے کے لیے خیر کا جذبہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ خلیفہ منصور نے ان لوگوں کو چیف جسٹس بنانا چاہا، اپنے جو خلافت کا جو علاقہ ہے وہاں کا چیف جسٹس ان کو بنانا چاہا، قاضی القضات بنانا چاہا، لیکن ان 4 نے جو ہے انکار کر دیا۔ اب خلیفہ منصور نے حکم جاری کیا کہ ان 4 کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کروں کہ یہ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، جب میں ان کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہا ہوں، قاضی القضات بنانا چاہ رہا ہوں۔ آج کل رشوت دیا جاتا ہے نا کہ بھائی عہدہ چاہیے تو اس کے لیے رشوت دو، چاہے صلاحیت ہو نہ ہو۔ یہ قابل لوگ، صلاحیت والے لوگ ایسے تھے، اللہ کا خوف تک کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے، کہیں کچھ کوتاہی نہ ہو جائے کہ اللہ کے پکڑ میں آ جاؤں۔ یہاں چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے تھال میں سجا کر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا، ہمیں نہیں چاہیے بھائی عہدہ، ہمیں یہ مرتبہ عہدہ نہیں چاہیے۔ تو ان 4 کو گرفتار کر کے لانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ 4 کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب یہ 4 کو جو ہے پکڑ کر یہ سپاہی لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک صاحب رکے اور ایسی ادا انہوں نے ظاہر کی کہ ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس طریقے سے سپاہیوں نے ان کو موقع دیا کہ جاؤ بھائی قضائے حاجت کر لو، فارغ ہو جاؤ۔ اب یہ صاحب قضائے حاجت کے لیے گئے اور موقع دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب بچے یہ 3 لوگ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 لوگ بچ گئے۔ اب سپاہیوں نے جو ہے ان کو لے کر وہاں سے چلے آگے۔ اب اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہاں دربار میں کیا ہونے والا ہے، اللہ نے کیسی ذہانت سے نوازا تھا۔ آج لوگ جس کی برائیاں کرتے ہیں، جس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے علوم کے جو ان کے پیر کے جو ذرات ہوتے ہیں نا، ان کے پیر کے جو دھول ہوتے ہیں، اس دھول کے مقابلے میں بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ آج جو لوگ ان پر اعتراض کرنے والے ہیں، ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ قیافہ لگا رہے ہیں کہ وہاں دربار میں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دربار میں ایسی بات پیش کروں گا کہ قاضی جو ہے لاجواب ہو جائے گا اور وہ مجھے قاضی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور امام شافعی علیہ الرحمہ یہ بھی کسی بہانے سے بچ جائیں گے، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ پھنس جائیں گے۔ یہ قیافہ انہوں نے لگایا۔ اب یہ دربار میں لے کر پہنچے ان کو، وہاں دربار میں حاضر کیا گیا ان تینوں کو۔ خلیفہ منصور دربار کے اندر موجود ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک کے نامور فقیہ، ملک کے نامور قاضی،
موجود ہیں یہ تینوں، اور بڑے بڑے مجتہدین میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، ان کو جو ہے دربار خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد سارا دربار بھرا پڑا ہے، سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہے، اور خلیفہ منصور ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ آگے بڑھے اور وہ خلیفہ سے جو ہے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ ہاں خلیفۃ المسلمین، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ اور آپ کے استبل کا کیا حال ہے؟ آپ کے جو ہے دربار کا کیا حال ہے؟ تو آپ کے محل کا کیا حال ہے؟ اور آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے اونٹوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے گدھوں کا کیا حال ہے؟ ایسے الٹے سیدھے جو ہے سوالات ان سے کرنے لگے۔ اس کو خلیفہ منصور کو بڑا تعجب ہوا، اتنا بڑا امام، وقت کا فقیہ، وقت کا امیر، اتنا اونچے مقام، اتنی اہلیت رکھنے والا، اتنی قابلیت رکھنے والا شخص ایسے الٹے سیدھے فالتو سوالات کر رہا ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو ہے قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، یہ قاضی بننے کے لائق نہیں تھے۔ وہ ہیلے کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں کہ ہمیں قاضی کا جو ہے پوسٹ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیف جسٹس کا پوسٹ نہیں چاہیے۔ بچنے کے لیے یہ ہیلا اور بہانہ کر رہے ہیں کہ ایسے الٹے سیدھے سوالات کریں تو قاضی بننے سے یہ جو ہے منصور جو ہے اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، مجھے قاضی نہیں بنائے گا۔ چنانچہ اس نے وہی کیا کہ یہ جو ہے ایسے الٹے سیدھے، ایک عقل مند انسان جو اتنے بڑے عہدے کے لیے جس کو منتخب کیا گیا ہو، وہ ایسے الٹے سیدھے سوالات کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ شخص جو ہے قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، یہ شخص چیف جسٹس بننے کے لائق نہیں، اس کو ہٹا دو۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ کو میں جو ہے قاضی بناتا ہوں، آپ کو میں چیف جسٹس کا عہدہ میں آپ کو سونپتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں، صرف اتنا سا کہا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ بھائی آپ سے بڑھ کر قابل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے اندر جو علم ہے، جو کمال ہے، جو فقہ ہے، جو قرآن و سنت کے علوم سے آپ بہرہ ور ہیں، اتنا علم و فضل پورے علاقے کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ مقام، یہ رتبہ اور یہ علم و فضل کسی کو حاصل نہیں ہے، آپ ہی اس عہدے کے لائق ہیں۔ خلیفہ نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ کہا کیسے قابل نہیں ہے بھائی؟ پورا علاقہ جو ہے آپ کو مانتا ہے، جانتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، آپ قابل کیوں نہیں ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں، میں اگر صحیح، دو باتیں ہو سکتی ہے کہ میں نے کہا میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، تو اب دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ ہاں بھائی قابل نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے یا میں عہدے کے قابل تو ہوں لیکن میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو ایک جھوٹا شخص کیسے چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ سکتا ہے؟ اب یہ قاضی، یہ خلیفہ منصور جو ہے بالکل ہکا بکا، حیران پریشان، لاجواب ہو گیا کہ ہم اس کو صحیح بولیں تب بھی پھنستے ہیں، جھوٹ بولے تب بھی پھنستے ہیں، اب جائے تو کیا، کہاں جائے، کیا کریں؟ تو اب یہ امام شافعی علیہ الرحمہ پہلے ہی جو ہے وہ بہانہ کر کے نکل گئے۔ امام ابو حنیفہ نے ایسا لاجواب کیا کہ خلیفہ منصور کو موقع ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح خلیفہ، یہ قاضی بنا دے، چیف جسٹس بنا دے۔ اب بچ گئے بھائی امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ، مجبوراً انہوں نے امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ کو وقت کا چیف جسٹس بنایا۔ تو یہ اللہ نے بڑی ذہن و ذکاوت ان کو سے نوازا تھا، بڑا عہدہ، بڑا علم و فضل سے ان کو نوازا تھا۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سناتا ہوں۔ ان کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے خلوت کا لمحہ تھا، خلوت میں تھے، دونوں تھے۔ اب شوہر چاہ رہا تھا بیوی سے بات کرنا، لیکن بیوی کچھ ناراض سی تھی، وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شوہر چاہ رہا کہ بات کریں خلوت میں، لیکن بیوی مان نہیں رہی ہے، وہ ناراض ہے، بولنا ہی نہیں چاہ رہی ہے۔ شوہر کو مناتے مناتے غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے کہہ دیا کہ
جب تک تو مجھ سے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے ہرگز نہیں بولوں گا. قسم کھا لی اس نے، جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی تب تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا. شوہر نے قسم کھا لی. اب بیوی کو بھی بڑا غصہ آ گیا کہ مجھ سے قسم کھا کر کے جو ہے میں اس طرح کی بات کہہ رہا. بیوی نے غصے میں قسم کھا لی کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا. اب یہ شوہر نے بھی قسم کھا لی، بیوی نے بھی قسم کھا لی. اب اگر بات کرے تو کیسے کرے؟ بات اگر کرتے ہیں تو جھوٹا ہوگا، قسم توڑنا پڑے گا. اور اس زمانے میں آج تو صبح سے رات تک 50 قسم کھا کر کے ہم جو ہے جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کا جو ہے توڑتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. ایک قسم کو توڑ دینا اتنا بڑا گناہ تھا، اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس شخص کی گواہی اس زمانے کے اندر قبول نہیں کی جاتی تھی. اتنا عظیم گناہ سمجھا جاتا تھا قسم کا توڑ دینا. وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. تو اب یہ شوہر اور بیوی پریشان ہے کہ اگر ہم قسم توڑ دیں تو ہماری گواہی جو ہے رد ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے ہماری گواہی رد کر دی جائے گی، اس عہدے سے ہمیں نکال دیا جائے گا، اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو جائے گا. اب کرے تو کیا کرے؟ یہ شوہر جو ہے اب چلا. مسائل جب پیش آتے ہیں نا، جب ہم پھنستے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس کہ چلو بھائی امام صاحب کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم نکل سکیں. جب پریشانی آتی ہے سر پہ تو پھر امام صاحب کے پاس دوڑتے ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے امام صاحب کا رخ کیا. حضرت امام سفیان ثوری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے کہا کہ بھائی ایسی سی بات ہے، ہم نے قسم کھا لی، بیوی نے بھی قسم کھا لیا، اب بات کریں تو ہم کیسے کریں اور میاں بیوی کی طرح رہ کر ہم کس طرح زندگی گزاریں؟ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فوراً کہا کہ تم میں سے کسی ایک کو قسم تو توڑنا پڑے گا. یا تو شوہر اپنے قسم کو توڑے یا تو بیوی اپنے قسم کو توڑے اور توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کرے. ایک ہی صورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اب یہ پریشان کہ اگر قسم توڑ دیں، اگرچہ قسم توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی شہادت، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، مردود ہو جائے گی. اتنا بڑا نقصان ہے. لوگ اس زمانے کے اندر اس کو جو ہے جھوٹا سمجھیں گے، اس کی شہادت کو قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی کو جو ہے معتبر نہیں مانی جائے گی. اتنا بڑا نقصان ہے. تو اب یہ پریشان ہیں کہ قسم توڑیں تو بھی نقصان، اگر نہیں توڑتے ہیں تو اپنی ازدواجی زندگی خراب ہو رہی ہے. کرے تو کیا کرے؟ ہار کر کے جب شہر کے سارے علماء سے رجوع کیا، سب نے یہی بات کہی کہ بھائی قسم تو توڑنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. لاسٹ میں جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا مسئلہ جو ہے ان کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، لوگوں سے، سارے علماء سے میں نے رجوع کر لیا، سارے علماء نے یہی بات کہی کہ اب تمہیں قسم توڑنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات سنی، غور سے سنا اور اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم جاؤ، شوق سے جاؤ اور اپنی بیوی سے خوب باتیں کرو، اپنی بیوی سے خوب باتیں کرو اور تم دونوں میں سے کسی کو قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب یہ خوش ہو گئے، چلو بھائی راستہ مل گیا. وقت کے امام نے، وقت کے فقیہ نے کہہ دیا کہ تمہیں کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قسم نہیں ٹوٹا. اب یہ خوشی خوشی بیوی کی خدمت میں پہنچے اور بیوی سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور وہ زمانہ جو ہے مطلب خیر القرون کا زمانہ تھا. سب اہل علم ہوا کرتے تھے، دیندار ہوا کرتے تھے، سب متقی ہوا کرتے تھے، دین کے معاملے میں سب جو ہے بڑے سنجیدہ ہوا کرتے تھے. تو وہ بیوی بھی ویسے ہی تھی، بیوی بھی سمجھدار، پڑھی لکھی، دیندار تھی، تقوی طہارت والی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر بات کر رہا ہے، بات کرنا شروع کر دیا، قسم توڑ دیا اس نے، اب قسم توڑ دیا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا. لیکن شوہر کہہ رہا کہ نہیں بھائی کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اب بیوی پریشان، مسئلہ تو ایسا ہے. اب وہ بیوی کی پریشانی ہے کہ میرا شوہر تو اب جو ہے قسم توڑ دیا ہے، یہ جھوٹا ہو گیا، اب اس کو جو ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. کہا کس نے بتایا کہ تمہیں کفارے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی؟ تو
اس نے کہا، وقت کے امام حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ تمہاری قسم تو نہیں ٹوٹے گی اور تمہیں کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیوی کو اطمینان پھر بھی نہیں ہو رہا کہ چلو ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور قسم کیسے نہیں ٹوٹے گا۔ ہماری صورتحال یہ ہے نا کہ بھائی کوئی مسئلہ بتایا تو اب اس کے جو ہے نکتہ چینی اس میں شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ 100 قسم کے جو ہے اعتراضات اور 100 قسم کی نکتہ چینی اور 100 قسم کے جو ہے اس میں پوچھ تاچھ اور سوالات جو ہیں اس میں جڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے مطلب صرف مسئلہ پوچھا، امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بتا دیا اور خوش ہو گئے۔ اعتماد تھا، بھروسہ تھا اپنے امام پر کہ وہ غلط نہیں بتا سکتے۔ تو بہرحال یہ دونوں میاں بیوی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ بھئی جب ہم نے قسم کھا لیا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، اب بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا قسم ٹوٹے گا، وہ کیسے جو ہے قسم نہیں ٹوٹتا؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، تحمل کے ساتھ فرمایا کہ بھائی دیکھو کہ جب شوہر نے ناراض ہو کر غصے میں آ کر کہہ دیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی تب تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ بولنا تیرے لیے ضروری ہے، اگر مجھ سے بات چیت کرنی ہے تو تمہیں پہلے بولنا پڑے گا تبھی میں بولوں گا۔ یہ قسم کھا کر کہہ دیا اور اس پر بیوی نے بھی قسم کھا لی۔ تو اب جب شوہر نے قسم کھائی کہ جب تک تو نہیں بولے گی تب تک میں نہیں بولوں گا، اس کے بعد بیوی نے بھی قسم کھا لی غصے میں کہ میں بھی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو پہلے شوہر نے جب قسم کھا کر کہہ دیا کہ تو بات نہیں کرے گی تو میں نہیں کروں گا، تو اب یہ بیوی جو ہے جب اگرچہ وہ قسم کھا رہی ہے، کہہ رہی ہے، شوہر سے بات تو کر رہی ہے نا، شوہر سے کیا کر رہی ہے؟ بات کر رہی ہے، تو اس سے کہہ رہی ہے شوہر سے کہ تو جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو بیوی تو اس سے بات کر لی، بیوی اس سے بات کی کہ نہیں کی؟ بیوی نے اس سے بات کر لی، تو اب شوہر کا بھی قسم پورا ہو گیا اور بیوی کی بھی قسم پوری ہو گئی۔ شوہر جا کر کے اس سے پھر باتیں کرنے لگا تو اس کی قسم بھی پوری ہو گئی کہ شوہر پہلے بات کرنے لگا۔ تو یہ ذہن و ذکاوت اللہ نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو عطا کی تھی، یہ مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یہ فہم و بصیرت انہوں نے اللہ نے ان کو عطا کی تھی، جن کے فقہ سے، جن کے اجتہاد سے اور جو انہوں نے مسائل اور احکامات قرآن و سنت سے مستنبط کیے ہیں۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی پوری دنیا ان کے فقہ سے فیض حاصل کر رہی ہے اور ان کے فقہ، ان کے مسائل سے اپنے مسائل کو حل کر رہی ہے۔ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یہ اللہ کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی تھی اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کی قربت، اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت دیوانگی کے درجے میں جو صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتے تھے، دیوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے والد کے مسلمان ہونے سے زیادہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ جو ہے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے والد کے ایمان لانے سے زیادہ آپ کے چچا کے ایمان لانے سے خوشی ہوئی، مسرت ہوئی۔ کیوں؟ اپنے باپ کے ایمان سے زیادہ اللہ کے نبی کے چچا کی ایمان سے جو ہے خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے باپ کے ایمان لانے سے صرف خوشی مجھے ہوتی ہے، لیکن آپ کے چچا کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ جس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے اور آپ کی خوشی نے مجھے خوش کر دیا، اس لیے آپ کے چچا کے ایمان لانے سے مجھے اپنے باپ سے زیادہ خوشی ہوئی۔
میرے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی آپ کے چچا کے ایمان لانے پر ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر جب وہاں سے ہجرت کر کے غار ثور سے آگے بڑھے، کھانے پینے کا سامان تو یہاں پہنچ رہا تھا، لیکن جب آگے بڑھے تو اب کھانا پینا ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک و پیاس کی شدت ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر پریشان، چلتے چلتے راستے میں ایک عورت ملی اور جس کے پاس بکریاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ بھائی یہ بکریوں کا دودھ نکال لیں کہ اللہ کے رسول کو پلانا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ ساری بکریاں ایسی ہیں جو دودھ نہیں دیتی ہے، دودھ دینے والی بکریاں ہیں ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اجازت تو دے دیجئے کہ ہم دودھ نکالیں۔ اس نے کہا نکال لو، نکلتا ہے تو دودھ دیتی ہی نہیں ہے تو کہاں سے دودھ نکالو گے؟ صدیق اکبر کو اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دودھ نکالنا شروع کیا، اتنا دودھ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا، خوب پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے دودھ پینے نے مجھے خوش کر دیا، آپ کے دودھ پینے نے مجھے خوش کر دیا۔ اللہ کے نبی کی بھوک اور پیاس مٹ گئی، اللہ کے نبی کو راحت مل گئی، اس سے بڑی خوشی اور مجھے کیا حاصل ہو سکتی تھی؟ یہ محبت اور دیوانگی تھی ان کی، یہ محبت، اپنا بھوک، اپنی پیاس کا ٹھکانہ نہیں، خود بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور تکلیف ہے، سفر کی شدت ہے، پریشانی ہے، لیکن اپنی پریشانی کا کوئی غم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، ان کی بھوک ان کی پیاس کا خاتمہ ہو جائے اور ان کی تکلیفیں، ان کی مشقتیں دور ہو جائے، ان کا سفر جو ہے ان کا آسان ہو جائے، اس میں پریشان ہے۔ تو یہ دیوانگی، اللہ کے نبی کی محبت میں یہ دیوانگی کا مطالبہ ہے کہ ایسی دیوانگی ہونی چاہیے، ایسی دیوانگی کہ اپنی بھوک، اپنی پیاس اور اپنی زندگی، اپنی خواہشات سب کو ترک کر کے صرف اللہ کے نبی کی محبت دل کے اندر بس جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر کامیابی کے سارے راستے کھل جائیں گے، کامیابی کے سارے راستے کھل جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی ترقیات سے اور کامیابی سے ہم سب کو ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔